Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class we have started the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him, in which we have discussed some important characteristics of the personality of Prophet Muhammad, peace be upon him, and then we have started the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him, concerning the important events of his life. And we left our last lesson in discussing the Battle of Badr. The important points which we will discuss today, the points are the Battle of Uhud, the relations of Muslim with the Jews, the Battle of Ahzab, which is also known as the Battle of Allies or the Battle of Trench, the Treaty of Hudaybiyah, epistles to the king and the governors, Mota expedition, the fall of Khaybar, the conquest of Makkah, the Battle of Hunain, march on Tabuk, the farewell Hajj, and in last we will discuss the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, the passing away of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا، غزوہ بدر کے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے اسباب کی بنا پر غزوہ بدر لڑی گئی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کی آزادی سے ناخوش تھا، چنانچہ اس نے بہت بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس آزادی سے، اور مسلمان جیسے جان بچا کے مدینہ میں گئے اور مسلمانوں کا استقبال کیا، اس کا بدلہ ان سے لیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان جو تجارتی قافلے کا سربراہ تھا اور یہ قافلہ مکہ سے مدینہ کی جانب راستے پہ رواں دواں تھا، اس کی خبر دینے کے باوجود، ابو سفیان کی اس خبر دینے کے باوجود کہ وہ اب باحفاظت ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ابو جہل چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے دل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ تڑپ رہی تھی، اس لیے اس نے بدر کی جانب، بدر سے کچھ مقام پہلے اپنی فوج کو تیار کیا اور تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کے متفق رائے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اپنا دفاع کریں گے۔ چنانچہ مسلمان جو تعداد میں 313 تھے اور ان کے پاس سامان نہ ہونے کے برابر تھا، اونٹوں اور گھوڑوں کی بہت کم تعداد اور زرہیں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی مسلمان 313 کی تعداد میں بدر کے مقام کے قریب آئے، وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور اس کے بعد ابو جہل اور ابو سفیان دونوں وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے ہیں اور مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، تو ان کے دل میں رعب آ گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی عسکری طاقت پر اعتماد کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو اس کے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پورا کیا اور 1000 فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی کامیابی پر ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دی۔ یہ تو تھا غزوہ بدر کا تعارف۔ آج کا سبق ہم شروع کریں گے The Battle of Uhud اور The Battle on the Mount of Uhud۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اور مدینہ سے چند میل کے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ ایک اونچی پہاڑی ہے جس کے پاس مسلمانوں نے پڑاؤ اور قیام کیا، اور اس کے قریب ایک کنواں بھی تھا جس سے مسلمان وافر مقدار میں پانی حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ اس پہاڑی کا نام احد کے نام سے مشہور ہے، اس لیے
یہ جنگ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہوئی. The fire of vengeance was blindly burning in the hearts of the Meccans, for they had met with a crushing defeat at Badr. In the third year of Hijrah, they marched with 3,000 well-armed soldiers towards Medina. The kuffar of Makkah, having lost their greatest leaders at Badr, chose Abu Sufyan as the commander, who swore that he would not rest until he had full revenge of the Muslims on the Muslims. Hazrat Muhammad, peace be upon him, with the Muslims regarding the expected attack. It was finally decided to repel the attack outside the city of Medina. کفار مکہ کے دل میں مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کی آگ بھڑکی ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں سے وہ اس فتح کا اور اپنی شکست کا بدلہ لیں. چنانچہ انہوں نے بھرپور کوشش کی اور 3,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا. چونکہ کفار اپنی اس جنگ میں اپنے بہت بڑے بڑے ان کے سردار بھی مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اب اپنی تمام طاقت اور قوت کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف بھرپور انداز میں سفارا ہوں گے اور مسلمانوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کریں گے اور ہر طرح کی ممکن کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں سے اپنی پہلی ناکامی کا بدلہ لے لیا جائے. ابو سفیان اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کے گروہ کا کمانڈر بنا اور ابو جہل کی وفات کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا اور یہ قسم کھائی کہ وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک مسلمانوں سے اس چیز کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا. اور اس کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہوگی. چنانچہ تمام صحابہ کے متفق رائے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان شہر سے باہر پڑاؤ ڈالیں گے اور مدینہ شہر کے باہر رہتے ہوئے اپنے دفاع کی خاطر قریش مکہ سے جنگ لڑیں گے. Prophet Muhammad, peace be upon him, offered Jummah Salat at Masjid Nabi and left for Uhud, a mountain region 5 kilometers north of Medina, with 1,000 men on 14th of Shawwal, third year of Hijrah. Abdullah ibn Ubay, the leader of the Munafiqeen or the hypocrites, deserted the Muslims with 300 of his men, reducing the enthusiasm to defend the strength of the Muslims army to 700 men, poorly equipped in arms but filled with enthusiasm to defend the truth at all costs. اس جنگ میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور تھا، اس نے بظاہر تو مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن جنگ قریب ہونے کے وقت میں مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اور نہ صرف مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر لی بلکہ اپنے 300 لوگ جن کو اس نے جنگ میں شامل کیا تھا لے کر الگ ہو گیا. اس نازک موقع پر مسلمانوں کو اکیلا چھوڑنا ایسے تھا کہ گویا ان کا کسی معاملے میں ساتھ نہ دیا جائے. اور بظاہر یہ گروہ اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن پس پردہ یہ کفار مکہ کے بھی ساتھی تھے اور وہ یہود جو مدینہ میں آباد تھے ان کے بھی مددگار تھے. چنانچہ اس نے اپنے 300 افراد کو مسلمانوں سے الگ کر لیا اور مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی. لیکن اگرچہ یہ تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس سر و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میں جنگ کے لیے جذبات میں کمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے خوب جوش و خروش سے اس جنگ میں حصہ لیا. Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Muslims camped with the mountain behind them. On the one side there was a mountainous pass,
and there was danger of an attack from behind. So Prophet Muhammad, peace be upon him, posted 50 archers on Mount Hira under the command of Hazrat Abdullah ibn Jabir, with strict orders not to leave the post at any account, irrespective of victory or defeat. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں احد نامی ایک پہاڑ کے پاس اپنی پناہ گاہ بنائی، اور اس پہاڑ کی ایک جانب جس طرف سے مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کفار حملہ کر سکتے ہیں، اس جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی نگرانی میں متعین کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی سچویشن میں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. اور چونکہ یہ جگہ ایسی تھی جو پورے میدان احد کو محیط تھی اور پورے میدان احد کا احاطہ کرتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دستہ یہاں متعین کیا، اور یہ مسلمانوں کا بہترین دستہ تھا جو تیر اندازی میں ماہر تھے. On Saturday 15th of Shawwal, 3rd after Hijrah, the opposing armies prepared for battle. 15 شوال 3 ہجری کو دونوں اطراف سے جنگ کی مکمل تیاری ہو گئی. and according to the Arab custom, the battle began with a round of hand to hand fighting before general attack. اور جنگ کا آغاز عام لڑائی سے پہلے کچھ خاص شخصیات کی لڑائی سے ہوا، یعنی کچھ خاص گروہ تھے، ایک شخص مسلمانوں کی جانب سے پیش قدمی کرتا اور ایک شخص کفار کی جانب سے پیش قدمی کرتا، اور دونوں آپس میں مقابلہ کرتے، اور اس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد عام لڑائی اور عام حملہ شروع ہوا. Hazrat Ali and Hazrat Hamza, an uncle of Prophet Muhammad, peace be upon him, killed many of the kuffar. 12 flag bearers of the kuffar were killed, 8 of whom were killed by Hazrat Ali. کفار کا علم 12 لوگوں کے ہاتھ میں تھا، جس میں سے 8 لوگوں کو حضرت علی نے قتل کیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بہادری اور دلیری کے بہت بڑے بڑے کارنامے اس جنگ میں ظاہر کیے. The kuffar were in desperate situation, seeing their brave soldiers slain. They fled from the battlefield pursued by the Muslims. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے علم بردار افراد گر چکے ہیں اور وہ مر چکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں نے جب ان کا پیچھے سے تعقب کیا تو وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے. When the archers saw the fallen flags of the enemy and their companions collecting the booty, the spoils of the war, they sensed victory. And in their enthusiasm and desire to participate in the pursuance of the enemy, the archers overlooked the command of Prophet Muhammad, peace be upon him, and left their positions. جب آرچرز اور تیر کمانوں کے اس گروہ نے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ غزوہ احد کی پہاڑی پر متعین کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ قریش کے علم بردار گر چکے ہیں اور لوگ قریش کے افراد میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید مسلمان اب جنگ جیت چکے ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے افراد، کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے یا مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگ گئے. چنانچہ ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری شکل و شبہات میں بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، ان کی وفات اس جنگ میں ہوئی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. چنانچہ ایک صحابی نے یہ کلمہ بلند کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر بھی دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر بھی دیا گیا ہے، تو ہم اس مقصد کی خاطر، اس کاز کی خاطر لڑیں گے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے. چنانچہ کچھ لوگوں کے دل میں تو نا امیدی پیدا ہو گئی، جبکہ کچھ لوگوں کے دل میں
اس بات سے بہت زیادہ جرأت اور حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کی خاطر لڑ رہے ہیں. چنانچہ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ جو اس معاملے سے بہت خوش تھے کہ اب وہ اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور کچھ کا خیال تھا کہ وہ مایوس اور نا امید ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. چنانچہ صحابہ اکرام جو اس پہاڑ پر متعین تھے انہوں نے اپنا دستہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنی کمان جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہیں رکھا اور اس پہاڑ سے اتر کر نیچے آ گئے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے قریش مکہ کو یہ مشورہ دیا کہ اب مسلمان چونکہ سب میدان میں شامل ہو چکے ہیں اور تیر انداز دستہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، چنانچہ ان کے مشورے کے مطابق کفار مکہ پیچھے کی جانب سے گئے اور انہوں نے اسی پہاڑی پر قبضہ کر لیا جس پر مسلمان دستہ موجود نہ تھا، اور انہوں نے اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کے اوپر تیر برسائے اور مسلمانوں کو ایک ظاہری شکست دے دی، جس میں مسلمانوں کے بہت زیادہ افراد کی تقریباً 70 کے قریب صحابہ کی وفات صرف اس وجہ سے ہو گئی. چنانچہ یہی وہ جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک تلوار کا وار بھی لگا. اور اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبائے گی. چنانچہ اس نے اس جنگ میں حضرت حمزہ کی لاش کی بہت بے حرمتی کی اور کہا کہ مسلمانوں سے انہوں نے غزوہ بدر کا بدلہ آج لے لیا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو ایک ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی نافرمانی کی تھی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، Muslims be happy, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is alive and well. Thereafter Prophet Muhammad said, come to me, I am the Rasul of Allah. چنانچہ یہ اس پکار نے بہت سے لوگوں کے اندر جوش و جذبہ اور خوشی کی لہر دوڑا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے بہت جافشانی سے لڑے، لیکن چونکہ ایک دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. And the kuffar had to retreat because they were frustrated in their attempts against the Muslims. Before leaving the battlefield, their passion and hatred took the most barbarous shape, and namely they gave vent to their wagons on the dead bodies of the Muslims. اور چنانچہ چونکہ وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کے سے بدلہ لینے کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی تھی، چنانچہ انہوں نے جب ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست دے دی تو مسلمانوں کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی لاشوں کی انہوں نے بے حرمتی کی. And the bodies were mercilessly mutilated. اور اس میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بتائی ہے کہ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا، اور اس نے کہا کہ آج ہم نے مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. Yet again the kuffar left the battlefield having failed to exterminate Islam. لیکن پھر بھی وہ اسلام کو ختم نہ کر سکے اور اپنی جان بچاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ نکلے. اس کے بعد آتی ہے the relations with the Jews. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ اس بنیاد پر کیا گیا
کہ تمام انسان اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہیں اور کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا، اور اگر کسی قبیلے کے خلاف جنگ کی گئی اور اس کے حریف کو اس میں ستایا گیا تو حریف قبیلے کے خلاف جنگ بھی اس کے اپنے خلاف جنگ سمجھی جائے گی۔ When Prophet Muhammad ﷺ came to Medina, he signed a treaty or the agreement with the Jews to live in peace and harmony and help each other against anyone who wanted to attack Medina. And this treaty have the terms and conditions that each and everyone who want to attack in Medina and who want to interrupt in the interrelations of the people who are living in Medina, there will be a common and combined attack against them. The Jews broke the treaty and conspired, made plans with the Quraysh of Makkah, the Munafiqeen and other enemies of Islam to bring to an end the mission of Prophet Muhammad, peace be upon him. But after some time the Jews, they broke this treaty with the Muslims. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے کو توڑ دیا اور کفار مکہ، منافقین اور یہود مدینہ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایک پلان تیار کیا۔ Prophet Muhammad ordered the Banu Qainuqa out of Medina and they went and settled in Syria. Banu Qainuqa and Banu Nadir were ordered to leave Medina. They refused to make a new agreement and they attempted to assassinate Prophet Muhammad, peace be upon him. Some of Banu Nadir clan settled in Khaybar while others went and settled in Syria. All this happened in the 4th year of Hijrah. In the year 5th of Hijrah, the Banu Qurayza joined the Kuffar against the Muslims in the Battle of Ahzab. When a blockade of 1 month, they gave up and requested that Hazrat Sa'd bin Mu'az, he asked to decide what should be done with them. In passing judgment, Hazrat Sa'd ibn Mu'az ordered that the able bodies and active fighters to put to death, the women and children to be treated as prisoners of war, and their goods and property to be handed over as the spoils of war, to be distributed among the poor Muslim workers. The decision was compatible with the commands of the Torah. So the people who were called Jews and the different tribes of Jews, they tried to some extent to be the rebellious against the Muslims. بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہود مدینہ کے قبائل تھے، ان میں سے کچھ قبیلوں نے تو مسلمانوں کے حکم کے مطابق وہ جگہ چھوڑ دی، کچھ قبیلے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، جبکہ کچھ ایسے قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ سائن کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ معاہدہ جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کی صورت میں قائم کیا تھا، انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ اب یہی گروہ کفار مکہ اور منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد آتی ہے بیٹل آف احزاب، غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں لڑا گیا اور یہ غزوہ پچھلے دونوں غزووں کے مقابلے میں بہت بڑا اور شدید تھا۔ اس کے بڑا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس کو بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں اور the بیٹل آف الائز۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مشہور نام the بیٹل آف ٹرینچ ہے، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے ایک بہت بڑی خندق بنائی جو مسلمانوں کے بچنے کا باعث بنی اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، چنانچہ اسے بیٹل آف ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ اور بیٹل آف الائز اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری طاقتیں جس میں قریش مکہ شامل تھے، اس کے علاوہ رئیس المنافقین
عبداللہ ابن ابی سلول اور اس کا گروہ اور وہ تمام لوگ جو اس کو سردار مانتے تھے وہ بھی اس گروہ میں شامل تھے، اور وہ گروہ جو ان کے الائز تھے، جو ان کے حلیف تھے اس جنگ میں، وہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف شرکت کی. اور اس کے علاوہ یہود مدینہ کے تینوں گروہ، بنو کینکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ، اور کچھ گروہ مکمل طور پر اور کچھ گروہ صرف انفرادی طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، اور ان تمام گروہوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا، اس لیے اسے بیٹل آف الائز کہا جاتا ہے. This great army of 10,000 men and 4,000 camels and 300 horses marched toward Medina under the command of Abu Sufyan. ابو سفیان کی رہنمائی میں 10,000 افراد، 4,000 اونٹ اور 300 گھوڑوں پر مشتمل اس گروہ نے مسلمانوں کے خلاف مدینہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. The coming danger seemed to cast a great gloom over Medina. When Prophet Muhammad, peace be upon him, was informed of the approach of the big army, he summoned the Sahaba to devise means to meet the great danger. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ بڑی تعداد اور اتنے بڑے گروہ کی آمد کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب مسلمان اپنا دفاع کیسے کریں گے اور دفاع کرنے کا کون سا طریقہ اور لائے عمل اختیار کیا جائے گا. چنانچہ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے اور مجلس شورا میں متفقہ فیصلے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق جو انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران میں مسلمان جب بھی جنگ کی جاتی تو ہم ایک بہت بڑی خندق کھودتے تھے. چنانچہ مسلمانوں نے اس غزوے میں ایک بہت بڑی خندق کھودی جو 5 میٹر چوڑی اور 5 میٹر لمبی تھی، اور یہ خندق مدینہ سے کچھ فاصلے پر مدینہ کے باہر کے علاقے میں کھودی گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عورتیں اور بچے اس جنگ میں محفوظ رہیں اور مسلمانوں کے گھروں کا محاصرہ نہ کیا جائے. چنانچہ مدینہ سے باہر نکل کے مسلمانوں نے ایک بڑی سی خندق کھودی، اور اس خندق کو کھودنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک عام انسان کی حیثیت سے حصہ لیا. تمام صحابہ نے دن رات ایک کر کے اور محنت اور کوشش کے ساتھ انتہائی کم وقفے میں اور انتہائی کم وقت میں ایک بہت بڑی خندق جو 5 میٹر گہری اور 5 میٹر چوڑی تھی وہ کھودی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا. There was no hand combat since the trench was 5 meters wide. However, arrows were being showered from both sides. Amr ibn Abd, a kuffar fighter, made his horse jump over a narrow portion of the trench. As soon as he reached the other side, the Zulfiqar, the sword of Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala Anhu, flashed out and fell upon the army and killed him. Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala Anhu raised the war cry, Allahu Akbar, Allah is the greatest. چنانچہ اس جنگ کا آغاز ایسے ہوا کہ ایک شخص عمر ابن عبد نامی ایک شخص نے اپنے گھوڑے سمیت اس خندق میں چھلانگ لگا دی اور مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلا حملہ اس نے کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا اس کو اس کے طرف مارا اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا اور اس کو قتل کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. چنانچہ اس کے ذریعے مسلمانوں نے، اگرچہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے لیکن مسلمانوں نے ایک ایسا حربہ اختیار کیا جس کے ذریعے وہ نہ صرف ان کے حملے کو روک سکے بلکہ جو لوگ اس خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ان کو بھی مسلمانوں نے بہت کڑا جواب دیا. اور اس کے ذریعے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص رحم کیا کہ ایک بہت بڑی آندھی اور طوفان ان پر لاگو کر دیا. اور جب یہ طوفان چلتا تو اس سے ان کے نہ صرف خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن بکھر گئے اور ان کے جانور
بھاگ نکلے، بلکہ اس ہوا اور اس آندھی کا ان کی ذات پر بہت برا اثر ہوا۔ چنانچہ تقریباً 27 دن انتظار کرنے کے بعد اور اس خندق کے گرد موجود رہنے کے بعد کفار کا لشکر اس آندھی اور طوفان سے گھبرا کر بھاگ نکلا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی زیادہ کوشش اور محنت کے جنگ میں فتح نصیب کی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے The Treaty of Hudaybiyah، صلح حدیبیہ۔ In the 6th year of ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے اور حج کرنے کا شرف بخش رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی جانب حج کرنے کی نیت سے وہاں کے سفر کا ارادہ کیا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بہت نیک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صاف تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا اور بغیر کسی ایول انٹینشن کے آپ نے اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھیں اور تلوار کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لیا، اور قربانی کے چند جانور ساتھ لیتے ہوئے مکہ کا رخ کیا۔ قریش مکہ کو جب اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بہت تل ملائے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید مسلمان اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مس انڈرسٹینڈنگ یا اس غلطی کو ایسے سمجھا کہ شاید مسلمان ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، انہوں نے تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ تمام لوگ اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھیں گے، and the common which was known as a very common features in those days, and camels and they have some camels for their sacrifice. When Prophet Muhammad approached Makkah, he encamped at Hudaybiyah. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے ایک کیمپ لگایا، and it was a mountainous plain a few kilometers from Makkah in the direction of Jeddah. یہ جدہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقے کے قریب ایک چھوٹی سی ہموار جگہ تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیمپ لگایا۔ The kuffar did not allow them to advance despite the peaceful intentions of the Muslim. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے ارادے کا اظہار نہ کریں یا ایک امن و سلامتی کے ارادے کے ساتھ مکہ میں نہ آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک جانثار صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے قریش مکہ کی طرف بھیجا، اور حضرت عثمان کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر اس لیے بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ننیالی رشتہ دار ابھی قریش مکہ کے ساتھ مکہ میں موجود تھے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی مسلمانوں کے درمیان یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم پر یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے یہ بیعت لی اور یہ وعدہ اور حلف لیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر اس جگہ سے نہیں جائیں گے۔ وہ حلف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل ہو جانے کے سلسلے میں اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور بیعت رضوان سے یہ مراد ہے کہ یہ وہ بیعت اور یہ وہ حلف تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا۔
چنانچہ مسلمانوں نے جیسے ہی بیعت کی اور بدلہ لینے کا سوچا تو کچھ وقت کے بعد قریشی مکہ کو یہ علم ہو گیا کہ مسلمان اب مکہ پر چڑھائی کریں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا ملے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو واپس دیکھا تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. اینڈ آفٹر حضرت عمر کی واپسی کے بعد کفار نے سہیل بن عمرو نامی ایک شخص کو مسلمانوں کے پاس بھیجا، اور سہیل بن عمرو نامی شخص کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Since the kuffar had sent him, that is Suhail bin Amr, their intention is to make peace. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ کفار نے ان کو بھیج دیا ہے، ان کو ہمارے پاس نمائندہ بنایا ہے عمر بن سہیل کو، اس کا مطلب ہے کہ کفار امن و سلامتی چاہتے ہیں. چنانچہ عمر بن سہیل کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک صلح نامہ اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کی اہم شرائط درج ذیل تھیں. نمبر 1، the Muslims would return to Medina without performing عمرہ. ان کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور عمرے کے لیے وہ صرف مکہ میں 3 دن کا قیام کریں گے، 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے. تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص بھی عمرہ کرنے آئے گا اس کے ہاتھ میں یا اس کے پاس ایک تلوار سے زیادہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو، اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ میں مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. اور ایک شرط یہ تھی، شرط نمبر 5 یہ تھی، کنڈیشن نمبر 5 یہ تھی کہ اگر کفار کا کوئی شخص مکہ سے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مکہ میں اس شخص کو واپس کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام قبول کر کے مکہ جائے گا تو کفار کے کہنے کے مطابق اس کو واپس مکہ پہنچا دیا جائے گا. چھٹی کنڈیشن یہ تھی the kuffar would neither attack Muslims nor help others against them، کہ مسلمان کفار مکہ پر نہ تو اٹیک کریں گے، نہ حملہ کریں گے اور نہ ہی ان کے حملے کے لیے کسی کی مدد کریں گے، but would remain neutral in case of Muslims fighting a third party. لیکن اگر ایک تیسرا گروہ کوئی جنگ کرے گا تو مسلمان اس میں ثالث اور نیوٹرل رہیں گے. اور اس صلح نامہ کی سب سے آخری شرط یہ تھی کہ all the Arab tribes shall be free to enter into alliance with whichever party they like، کہ کفار مکہ کے تمام جو ٹرائبز ہیں، تمام جو قبیلے ہیں، ان کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ جس مرضی قبیلے کے ساتھ حلیف یا حریف کے طور پر شرکت کریں. اور یہ صلح نامہ، جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، عمر بن سہیل اس کو لکھ رہے تھے. عمر بن سہیل کے بیٹے ابو جندل جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی. لیکن چونکہ مسلمان اس معاہدے کو حتمی شکل دے چکے تھے اور یہ مسلمانوں نے کفار کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ اب یہ معاہدہ ہو جائے گا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو، جو اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے گروہ کی بہت ساری سختیاں اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد مسلمانوں تک پہنچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ واپس مکہ چلے جائیں. اس بات یا اس واقعے سے یہ اثر ہوا اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کی پاسداری میں بہت زیادہ کامل انسان تھے. چنانچہ اگرچہ ابھی حدیثیہ نامہ لکھا نہیں گیا تھا, صرف اس کی شرائط طے کی گئی تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صبر اور برداشت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ یہ تمام تکالیف برداشت کرنے کی ان کو درخواست کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ تکالیف برداشت کریں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہترین اجر رکھے گا. اور لیکن ان کو واپس لینے اور ان کو یہ مشورہ دینے سے کہ وہ مدینہ چلے جائیں ان کو باز رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری کی. چنانچہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے Epistles to the Kings and the Governors, the different letters which Prophet Muhammad has wrote to the different kings and the governors. The truce of Hudaybiyah turned out to be a complete triumph for Islam. The numbers of Muslims increased by leaps and bounds. Prophet Muhammad, peace be upon him, thought it was the opportune moment to spread the message of Allah far and wide, including the kings around Arabia. Prophet Muhammad, peace be upon him, addressed his companions as follows: now the time has arrived that you should spread the message of truth. Prophet Muhammad, peace be upon him, selected some intelligent Sahaba and entrusted them with written invitations to the Arab rulers and neighboring kings. He sent ambassadors to the emperors of Rome, Caesar of Persia, the Aziz of Egypt, the Negus of Abyssinia, and the Arab chief, inviting them to embrace Islam. Hazrat Abdullah ibn Huzaifa took a letter of invitation to the Persian court. The Caesar was enraged and tore the letter into pieces. And Prophet Muhammad, peace be upon him, surprised the Sahaba by telling them that the Caesar was dead. The Caesar's son had assassinated him that night. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ہجری میں مختلف گورنروں اور مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہی وہ وقت ہے جب تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے, اور یہ بہترین وقت ہے جس میں اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز مصر اور فارس, روم, اس کے علاوہ ایتھوپیا یا حبشہ کے نیگس جس کا نام نجاشی تھا اس کو, اور عرب قبائل کے کچھ افراد کو خطوط لکھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ان میں سے نجاشی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جو مذہباً عیسائی تھا. اس کے بعد کیسر, جس کا حال ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا کوئی احترام نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بری موت کی پیشن گوئی بھی کر دی. چنانچہ جب وہ صحابی واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سچ کر دیا, اور اسی رات کیسر کے بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کے سرداروں کو بھی خط لکھے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کے حق اور سچائی پر عمل کرنے اور دین حق کو اپنانے کے لیے اور دین حق کی تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا. Prophet Muhammad also sent a letter to the Arab chiefs inviting them to worship one Allah. The epistles that were sent to the various kings in the year 7th after Hijrah show that the Prophet Muhammad, peace be upon him, was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala for the whole of mankind. And he, though surrounded with an unstable situation, believed that Islam would prevail and its light would illuminate the world.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا جو مقصد لے کر وہ دنیا میں آئے تھے، انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اور جو روشنی اسلام کی صورت میں دنیا کو دی ہے، وہ تمام مین کائنڈ، تمام انسانیت تک پھیلانے کی ذمہ داری ادا کرتے رہے. اس کے بعد آتا ہے موتا ایکسپیڈیشن، غزوہ موتا. In the 8th year of Hijrah, hearing that the Byzantine emperor was gathering a force in Syria for the destruction of Islam, the Prophet Muhammad, peace be upon him, sent 3,000 men to Syria under the command of his freedman Zaid. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں ہجری میں جب یہ معلوم ہوا کہ بازنٹائن اور سیریا کے کچھ علاقے میں ان کے سلطنت میں کچھ ایسے حکمران ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی زیر نگرانی ایک لشکر جس کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے اس کو تیار کیا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر موتا کے مقام پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کریں. The campaign was unsuccessful except that it impressed the Syrians with a notion of reckless valor of the Muslims. The 3,000 did not hesitate to join battle with the 100,000s. مسلمان اگرچہ تعداد میں صرف 3000 تھے لیکن کئی ہزار لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا اور مسلمان ان کے خلاف جنگ میں ایک منٹ کے لیے بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوئے اور مسلمانوں کی بہادری اور گرم جوشی اور جوش و خروش سے سیریا یعنی شام کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. When all the 3 leaders appointed by the Prophet had been killed, the survivors obeyed Khalid bin Walid, who by his strategy and courage managed to preserve a remnant and returned with them to Al-Madinah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو اس جنگ میں متعین کیا کہ یہ لوگ علم اٹھائیں گے اور اس کے بعد کس طریقے اور کس اسٹریٹجی اور کس حکمت عملی کے تحت جنگ کی جائے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے شدہ حکمت عملی کے تحت ان لوگوں نے جنگ کی اور وہ تینوں لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں نمائندہ بنایا تھا، تینوں نے اس جنگ میں غزوہ موتا میں شہادت نوش فرمائی. چنانچہ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے اور ایک بہت بہادر اور پرجوش دلیر نڈر انسان کی حیثیت سے مسلمانوں کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت انہوں نے سنبھالی اور بہت زیادہ کریج اور حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح کا علم نصیب ہوا اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے. چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی پر عمل کرنے کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو فتح دلوائی اور واپس کامیابی اور کامرانی کے ساتھ وہ علاقہ فتح کرتے ہوئے، شام کا سارا علاقہ فتح کرتے ہوئے واپس مدینہ کو لوٹے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے The Fall of خیبر. خیبر کا علاقہ مسلمانوں کی مدینہ میں آمد کے بعد خیبر کے علاقے میں یہود مدینہ کے کچھ اہم گروہ آباد ہو گئے اور یہ گروہ وہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ یہ علاقہ چھوڑ دیا جائے اور اس علاقے کو چھوڑنے کے بعد یہ لوگ خیبر کے مقام پر پناہ حاصل کریں. اور خیبر ہی وہ مقام تھا جس میں زیادہ تر جیوز اور یہود مدینہ کے لوگ آباد تھے. Of the 3 main Jewish tribes of Medina, the Banu Nuzair, the Banu Qurayza went into self-exile and settled at Khaybar.
a town situated 320 kilometers north of Medina. This town possessed a number of fortresses and fortifications all around, thus making it difficult to gain entry. مدینہ کے سے 320 کلومیٹر شمال میں خیبر کا علاقہ واقع تھا، اور اس خیبر کے علاقے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر جو دونوں یہود مدینہ کے قبائل تھے آباد تھے. یہ علاقہ کافی بہت عرصے سے ان کے زیری نگرانی تھا، اور یہ علاقہ ایسا تھا جس پر ان کی مکمل حکمرانی سمجھی جاتی تھی. یہ علاقہ بہت سارے قلعوں پر مشتمل تھا، چنانچہ کسی کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا اور ان کو فتح کرنا یا ان پر اپنا قبضہ کرنا یا ان سے جنگ کرنا بہت دشوار سمجھا جاتا تھا. They took advantage of the distance and became more active in the final attempt to harm the march of Islam. اور یہ لوگ چونکہ اسلام سے نفرت رکھتے تھے اور اسلام کے خلاف ہر وقت سازشیں کرنے میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ مکہ مدینہ اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث انہوں نے اپنی سازشوں کا جال مسلمانوں کے خلاف پھیلا رکھا تھا. After the Battle of Ahzab in 5th after Hijrah, the Malik of the Jews increased in great intensity. These tribal burdened the patience of the Muslim army. اور چونکہ یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ فاصلے پر تھے، چنانچہ یہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے. And Jews increased، اور چونکہ مسلمانوں نے غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں ہوا اس میں ان کو شدید قسم کا نقصان پہنچایا، اور نہ صرف ان کو نقصان پہنچایا بلکہ ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا اور ان کو شدید قسم کی شکست ہوئی. چنانچہ ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بدلہ لینے کی آگ بھڑکتی رہی، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی سازش کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے. Prophet Muhammad, peace be upon him, set out with 1600 men from Medina to Khaybar. Some Muslim ladies accompanied the Muslim army. It was the first time that an Islamic standard was introduced of 3 Islamic flags. One was prepared from the shawl of Hazrat Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, and it was entrusted to Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered an attack, and one by one the fortresses fell into Muslims' hand. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ پر مشتمل ایک بڑا گروہ تشکیل دیا اور خیبر کے علاقے پر حملے کا حکم دیا. چنانچہ خیبر کے اس علاقے پر جب حملہ کیا تو مسلمانوں کا ساتھ بہت ساری مسلم خواتین اور بہت ساری صحابیات نے بھی دیا، اور یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے مختلف قسم کے علم بنانے کا اور مختلف قسم کے علم جو تھے مختلف افراد کو سونپے. چنانچہ ایک علم جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوپٹے سے تیار کیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں نے اس میں بھرپور جنگ کرتے ہوئے اور یہود مدینہ کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی کامیاب فتح حاصل کی کہ ایک ایک کر کے تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا. When they reached the famous fort called Qamus, the Muslims spent 20 days without entry. لیکن اس میں ایک قلعہ جس کا نام قاموس تھا اس کا دفاع کرنے میں اور اس کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کو 20 دن لگ گئے. یعنی یہ بہت بڑا، چونکہ یہ بہت بڑا قلعہ تھا اور اس قلعے کے اوپر ایک بہت دلیر شخص حکمران تھا اور وہ اس کا مالک تھا. چنانچہ یہ علاقہ فتح کرنے میں مسلمانوں کو، یہ قلعہ فتح کرنے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ وقت لیا. Prophet Muhammad, peace be upon him, was hopeful of gaining success and handing over the flag and sword to Hazrat Ali. He appointed him as commander of the troops.
चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फ़र्ज़ सौंपा कि वो इस किले को का दिफा करेंगे और इसमें दाखिल होंगे और इसको सबसे पहले फतह करेंगे। चुनाचे हजरत अली ने एक पूरा दस्ता तश्कील दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली खुद इस दस्ते के कमांडर बने। Eventually the fortress was captured, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली ने इस किले को फतह कर लिया। और मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है कि हजरत अली बहुत ज़्यादा जांफिशानी से लड़े और बहुत ज़्यादा बड़ी बहादुरी और जोशो खरोश और दलेरी के कारनामे उन्होंने इस जंग में दिखाए। चुनाचे जांफिशानी और दलेरी से लड़ते हुए उन्होंने इस किले को फतह कर लिया। Some 15 Muslim मुजाहिदीन achieved martyrdom and 93 Jews were killed. इस जंग में 15 मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूदे मदीना को कत्ल किया गया। The Jews sued for peace and came begging for forgiveness. और इस जंग का इख्तिताम ऐसे हुआ कि यहूदे मदीना ने अपनी गलती और अपने गुनाह को तस्लीम कर लिया और मुसलमानों के पास माफ़ी मांगते हुए वापस लौटे। A peace treaty was signed between the Muslims and the Jews. चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर का इख्तिताम ऐसे किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदे मदीना को एक ट्रीटी और एक नए मुआहदे के तहत उसमें शामिल किया और ये मुआहदा मुसलमानों और जूस के दरमियान एक नए सिरे से तश्कील पाया। इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बहुत सारी जंगों में बहुत अहम किरदार अदा किया और इनमें सबसे अहम किरदार, इस जंग में सबसे अहम किरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत आयशा के दुपट्टे से बना हुआ एक अलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा और इस जंग में एक बहुत बड़ा मशहूर किला कामूस नामी था जिसको फतह करना बहुत मुश्किल समझा जाता था और मुसलमान जब इस किले को फतह करने लगे तो उन्हें 20 दिन का वक्त लग गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी और उनके हक में बेहतरीन फैसला फरमाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और साथ ही वो अलम उनको देते हुए उन्हें एक बहुत बड़े दस्ते का कमांडर बनाया। चुनाचे उसका कमांडर बनने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत जांफिशानी से लड़ते हुए इस किले पर काबिज हो गए और जब आप इस किले पर काबिज हुए तो आपने मुसलमानों की ना सिर्फ फतह का बाइस बने बल्कि मुसलमानों को बहुत शानदार कामयाबी अता हुई। इस का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुफारे मक्का, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न अबी सुलूल, बल्कि यहूदे मदीना के खिलाफ भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और कामरानी नसीब की। और इससे एक बात ये भी पता चली कि मुसलमानों का रोब और मुसलमानों की एक इनफरादी हैसियत तमाम लोगों के सामने कायम हो गई। इन जंगों से एक फायदा ये भी हुआ कि अब चाहे यहूदे मदीना का ताल्लुक किसी भी गिरोह से हो और चाहे कुफारे मक्का किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हों, वो मुसलमानों के खिलाफ सरताबी नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा दिया है और मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के दिलों में दीन को बुलंद करने का जो जोशो जज्बा और जोशो खरोश था उसका मुकाबला दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता था। चुनाचे यही वजह है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इन जंगों में बेहतरीन कामयाबी अता की। ये तो थी ग़ज़वाए खैबर के बारे में कि मुसलमानों को कैसे अल्लाह ताला ने खैबर के इलाके में फतह और कामयाबी दी। चुनाचे आज के इस सबक में हमने जिन अहम नकात
کو پڑھایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. سب سے پہلے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد مسلمانوں اور جوز کے آپس، مسلمانوں اور یہود مدینہ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں پڑھا. اور جب یہود مدینہ نے ان تعلقات کو توڑا تو مسلمانوں اور یہود مدینہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک بہت بڑی مارکہ خیز جنگ ہوئی جو غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہوئی. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے دی ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بارے میں، کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان حج اور عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا، اور اس ارادے کو انہوں نے کہا کہ وہ اگلے سال دوبارہ عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں. اور مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ پہلا معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں کی انفرادی حیثیت کو قریش مکہ نے خود تسلیم کیا تھا. اور قریش مکہ نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ اب مسلمانوں کو مکمل طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ عبادت کی غرض سے اور نیک ارادوں کی غرض سے مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف حکمرانوں کو اور مختلف لوگوں کو خطوط لکھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے غزوہ موتا کے بارے میں پڑھا، اور اس کے سب سے آخر میں ہم نے پڑھا دا فال آف خیبر اور دا کنکویسٹ آف خیبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیسے کمانڈر بنایا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود مدینہ کے تمام قبائل پر فتح اور کامیابی دی. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.